يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کو خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ آپ باتوں کو بغور سنیں گے بھی اور قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اصل مقصد ہمارا اور آپ کا قرآن اور حدیث پر، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے سورۃ الروم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ کہ اے دنیا کے لوگوں سنو، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کو ہم اور آپ اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ زمین اللہ کی نشانی ہے، یہ آسمان اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اور اسی طرح بہت ساری نشانیاں، یہ شمس و قمر، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان، یہ سب اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
अज़वाजा, कि तुम्हारे नफ्स ही से तुम्हारे जोड़े को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। यानी मर्द से अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है, पैदा किया है। और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जोड़े को क्यों बनाया? क्या है कि मर्द से अल्लाह ताला ने औरत को पैदा क्यों किया? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम क्यों पैदा हुई? और उसके बाद ये जो सिलसिला चल रहा है, इंसानों का सिलसिला, ये जो नस्ल चल रही है, उसका मकसद क्या है? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकसद को भी उजागर किया और बतलाया और कहा कि लितस्कुनु इलैहा, लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह ताला ने तुम्हारे जोड़े को इसलिए पैदा किया है, औरत को इसलिए बनाया है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि अगर तुम्हें कोई परेशानी लायक हो, मुसीबत लायक हो, अगर कोई ऐसी घड़ी आ जाए जिसमें तुम्हें तकलीफ हो और तुम्हें फर्क हो, तो ऐसे वक्त में तुम औरत के पास जाओ तो औरत से क्या हासिल हो? सुकून हासिल हो, सुकून और इत्मीनान, तस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाए। और अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया था, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत तुम्हारे दरमियान, यानी ज़ौजैन के माबैन, मियाँ बीवी के माबैन, मर्द और औरत के माबैन ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत रखी। आप अंदाजा लगाइए कि एक औरत निकाह के बाद पराए घर से आती, अजनबी होती है, उसका कोई जानने वाला नहीं, उसका कोई पहचानने वाला नहीं, दूर दराज से एक औरत आपके घर में आती है और शौहर उसको निकाह करके लाता है। उसके बाद देखिए कि चंद मिनटों के बाद, चंद घंटों के बाद लड़की और औरत
دینا ہے تو لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت دیکھ لے، اپنی آمدنی دیکھ لے اور اپنی نوکری کو دیکھ لے، جتنی آمدنی ہے اس کے مطابق میرے بھائیوں مہر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے حوالے سے کہا خیر الصداق ایسر، خیر الصداق ایسر، سب سے بہترین مہر وہ ہے جو آسان ہو۔ مہر میں بھی بہت زیادہ آدمی کو اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں شادی میں ساتھ رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں، دیکھیں کیسی شادی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شادیاں کیسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت شادی میں ساتھ کہتے ہیں جاءت امرأة إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی قد وهبت لك من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا جو نفس ہے، میری جو جان ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ یعنی وہ عورت بلا مہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اگر کوئی ایسی شادی آج ہوتی ہے جس میں مہر نہ ہو تو وہ نکاح میرے بھائی درست نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اب دیکھیے وہ عورت آتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری جان آپ کے لیے بلا مہر کے میں آپ سے نکاح کرنے آپ کی زوجیت میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں پر اٹھائی، غور سے دیکھا اور پھر اپنی نگاہ کہیں نیچے کر لی۔ صحابہ کرام بھی موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ایک صحابی رسول کا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے تو میری شادی سے کرائیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس سے پتہ ہی ہے کہ میرے بھائی قابل غور ہے کہ نقطہ قابل غور ہے کہ اگر لڑکا کہتا ہے کہ ابو جان میری شادی کرا دیجیے، مامو جان چچا جان میری شادی کرا دیجیے، تو کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے۔ یا یہ کہتا ہے کہ فلاں خاتون سے فلاں لڑکی سے اگر میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں یہ بھی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ میری شادی اس عورت سے کرا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے، شادی تو تمہاری ہو جائے گی لیکن شادی کے لیے مہر ضروری کیا ہے؟ مہر ضروری ہے۔ کوئی چیز تمہارے گھر میں ہو اگر مہر دینے کے لیے بولے آؤ، صحابی رسول گئے کچھ بھی نہیں ملا، کہا کہ جاؤ پھر ڈھونڈو، پھر آئے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو کان خاتما من حدید، کہ جاؤ ڈھونڈو اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے۔ دیکھیے وہاں کیا رکھا جا رہا ہے، کہا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے وہ بھی لے آؤ، اس کے عوض تمہارا نکاح کر دیتے۔ اور صحابہ رسول بیچارے غریب ہیں، میرے بھائیوں غریب تو تھے لیکن کیا ہے عزت اور عصمت سے وہ بےتاج بادشاہ ہوا کرتے تھے، اپنی عزت اور اپنی عصمت اور اپنی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے مسلمان بیشتر نوجوان مسلمان میرے بھائی برائیوں میں لطفت ہے، گناہوں میں لطفت ہے، زناکاری میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی عزت و آبرو کے محافظ تھے۔ میرے بھائیوں صحابہ رسول نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی ہمارے پاس نہیں، یہ میرا تہبند ہے، یہ میری لنگی ہے، میں یہ دے سکتا ہوں، مہر میں دے سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دے دو گے تو کم لو گے کیا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں کہا کہ کیا تمہیں قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ صحابہ رسول نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا کہ قد زوجناکہ بما معک من القرآن، کہ میں تمہاری شادی اس عورت سے اس عوض اس مہر کے عوض کرا رہا ہوں کہ فلاں صورتیں تمہیں تم اس عورت کو سنا دینا۔ میرے بھائیوں
آج ہمارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، گھروں میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھابھی، یہ دیور، یہ کیسا رشتہ ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی پردہ نہیں ہے، یہ دیور ننگا ننگا ہٹا پھٹا یہ مذاق کرتا ہے، اور یہ بھابھی دیور کے سامنے اپنے چہرے کو کھول کر آتی ہے، وہ بھی ننگا پن کا مظاہرہ کرتی ہے، جس سے برائی کے راستے کھلتے ہیں، زناکاری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ